ساؤتھ ایشیا کی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کے اندر ایک ملک ہے ہندوستان، وہاں پہ ہے پرائم منسٹر نریندر مودی، ایک ایسا شخص ہندوستان جیسے ملک کا پرائم منسٹر بنا بیٹھا ہوا ہے جس سے حماقتوں پر حماقتیں بہت سے لوگوں کے نزدیک اس سے ہو رہی ہیں۔ وہ اپنی اینٹی مسلم ریڈیکل اپروچ کو لے کر جس کنسٹیٹوئنسی کو ون کر کے آیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا سوچ سکتا ہے۔ وہ اس حد تک بھی درندگی برپا کر سکتا ہے کہ وہ کروڑوں لوگوں کے پانی کو روکنے کا، بلاک کرنے کا، یزید بننے کا بھی پلان کر سکتا ہے، جو وہ کر رہا ہے کہ پاکستان کا پانی روکا جائے۔ اسی کے اندر آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جب ہندوستان نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے سرجیکل سٹرائک کیا پاکستان کے اندر، اس کی ویڈیو اب تک وہ دکھا نہیں سکے، اور وہ کہتے ہیں 3 کلومیٹر تک اندر تک آ کے انہوں نے پاکستان میں جو ٹیررسٹ چھپے ہوئے تھے ان کو اٹیک کیا۔ ہمارے آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کی ہے، اگرچہ 2 پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہیں، لیکن سرجیکل سٹرائک کا پروپیگنڈا بہت سے لوگوں کے نزدیک نریندر مودی نے اپنے ان لوگوں کو کا دل جیتنے کے لیے کیا ہے جن سے وہ یہ ووٹ لے کر آیا تھا کہ جب وہ پرائم منسٹر بنے گا تو پاکستان کے مسلمانوں کو پاکستان کے ساتھ حساب برابر کر دے گا۔ کشمیر سے معاملات کو ہٹانے کے لیے ایک بہت بڑی کوشش ہے، لیکن بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ کانسنسس پایا جاتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی پروٹیسٹ کرنے جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف، خواہ وہ دھرنا ہو اس سے پہلے تو دہشت گرد سٹرائک کر دیتے ہیں، یا پھر ہندوستان کی طرف سے کوئی ایسی ایکسٹراڈنری کارروائی ہوتی ہے جس سے ان کا جو پروٹیسٹ ہے اگینسٹ دا گورنمنٹس الیجڈ کرپشن وہ اس پہ روڑے اٹکائے جائے۔ یہ الزام صحیح ہے، یہ غلط، اس پہ بھی ضرور بات کریں گے، لیکن ہندوستان کو آج عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب کے ساتھ وہ ایڈریس کر رہے تھے لوگوں سے، کیا کہا کہ وہ کل نریندر مودی کو کیا جواب دیں گے، اس پہ ذرا ان کا کلپ دیکھتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ آج عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اس موضوع پہ۔ کل ایک دوسرا پیغام بھی جائے گا نریندر مودی کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ بھرپور طریقے سے آئیں، ایک قومی یکجہتی دکھائیں، کیونکہ قوم سب اکٹھی ہے۔ یہ جو جس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں نریندر مودی کی گورنمنٹ سے، ضروری ہے کہ قوم ساری اکٹھی ہو، اور انشاءاللہ ایک بھرپور طریقے سے وہ جواب دوں گا جو اب تک نواز شریف نریندر مودی کو جواب نہیں دے سکا۔ جی ویورز، یہ آپ سن رہے ہیں، کل 30 تاریخ کو عمران صاحب بتائیں گے کہ ایک تو نواز شریف صاحب کو وہ پیغام دیں گے اور جواب دیں گے، اور ایک نریندر مودی کو دیں گے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شیخ صاحب کیا جواب آپ کے خیال میں، آپ ہوں تو ملک کے پرائم منسٹر، تو آپ نریندر مودی کو دیتے؟ یہ جو پروپیگنڈا یا جارحیت ہے جو انہوں نے لائن آف کنٹرول کے اوپر حملہ کیا ہے، فائرنگ کی ہے، آپ ہوتے تو کیا جواب دیتے مودی کو بینگ اے پرائم منسٹر؟ دیکھیں، پہلے تو اس بات کو کریں کہ اس نے کہا کہ نواز شریف نے جو تقریر کی ہے یو این میں وہ ان کی تقریر نہیں ہے، وہ دہشت گردوں کی تقریر ہے، یعنی اس نے کہا کہ یہ فوج نے تقریر کروائی ہے۔ میں ہوتا تو جتنے جوانوں کی شہادتیں آج ہوئی ہیں، جتنے زخمی ہوئے ہیں، اس کا بدلہ سورج غروب ہونے سے پہلے چکا دیتا، ٹٹ فار ٹیٹ۔ اور ہندوستان ایک ہی بات سمجھتا ہے، اس ملک کی بدنصیبی ہے، اور اس ملک کے نواز شریف کی بدنصیبی ہے، 20 کروڑ لوگوں کی بدنصیبی ہے کہ نواز شریف کو انڈین پرائم منسٹر کی سوچ سمجھ نہیں آئی۔ وہ ڈرائیونڈ آئے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی ادارے کو انٹیمیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہم جائیں تو کہتے ہیں جناب علی ڈنڈے دکھاتے ہیں ہمیں۔ جب بمبے میں اٹیک ہوا تو 1 سال انہوں نے لاشوں کو محفوظ رکھا، جب پٹھان کوٹ میں ہوا 6 مہینے رکھا، جب اڑی میں ہوا تو 1 گھنٹے بھی نہیں رکھا۔ میں آج دنیا میں خبر دینا چاہتا ہوں، 177 آدمی ہندوستان کے اڑی میں ہلاک ہو گئے۔ اچھا، کیونکہ یونٹ چینج ہو رہی تھی ہفتے کی رات کو، اور جو یونٹ آئی ہوئی تھی وہ ابھی پہنچی ہی تھی، تو جو مجاہدین تھے انہوں نے ایسے ٹائم کا انتخاب کیا کہ وہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا جس کا ہندوستان نے کبھی سوچا نہیں تھا، نہ اس کا اقرار کیا۔ جن لوگوں نے وہ کفن دیکھے ہیں ان لوگوں کا خیال ہے کہ 177 کفن انہوں نے گنے ہیں جو کہ اڑی میں ہندوستان کی لاشیں گئی، مارے گئے جو فوجی ان کے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو مارے گئے، اور سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر لندن میں ہیرڈ میں شاپنگ کر رہے ہیں اور ادھر فزیو تھراپی کرا رہے ہیں مے فیئر کے فلیٹس میں، اور ہم رونا رو رہے ہیں کہ کرپٹ پرائم منسٹر کبھی بھی دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا۔ انڈیا نے سنا اے پی سی بلا لی ہے، یہ بھی سوچیں گے۔ ان کا اصل مسئلہ جو ہے
کہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے یہ روڑے اٹکا رہے ہیں. اور احتساب ہوگا بھی کیسے؟ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں سب ادارے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے تو پر جلتے ہیں جی. ہم کون ہوئے پرائم منسٹر کا احتساب کرنے والے؟ ہمارے پاس کون سا قانون ہے؟ لیکن آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں رٹ لگ گئی ہے, اس میں میں بھی پٹیشنر ہوں جی. اور آج میں شاید کامران صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے اتنی سمپل رٹ تیار کی ہے کہ 9 آدمی ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اثاثے چھپانے کے جرم میں. ٹھیک ہے. 9 آدمی. اور ویسا ہی کیس نواز شریف صاحب کا ہے. یا تو وہ 9 آدمی اسمبلی میں بحال کرو, ٹھیک, اور یا نواز شریف کو نااہل قرار دو. نہ یہ امین رہا نہ یہ صادق رہا, باتیں بڑی کر رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب, ہندوستان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا جواب آپ کے خیال میں عمران خان کل کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب بنتا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر کیا جواب دیں گے؟ مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں. دیکھیں میرا خیال ہے یہ عمران خان تک رہنے دیں. میں اس میٹنگ میں شریک تھا جس میں ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. یہ مناسب بات نہیں. لیٹ دی عمران خان. نہیں, میں عمران کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا پرائم منسٹر کیا کرنا چاہیے سر اس وقت؟ کیا وہ جلسہ کرے, جلوس کرے, بیان دے, یو این کے پاس جائے؟ جی دیکھیں پرائم منسٹر ساری اپوزیشن پارٹیوں کو بلائیں. اچھا, ساری اپوزیشن پارٹیوں کو کہے جناب جو اس نے اسمبلی میں کہا تھا کہ میں بھی جناب علی سب سے پہلے احتساب میرا شروع ہو, اور ایک میسج دیں ہندوستان کو کہ پاکستان کے مسئلے پہ ہم ساری اپوزیشن پارٹیاں ایک ہیں, جو کہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے. جو کہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ ساری اپوزیشن پارٹیاں ایک ہیں. اور اس ملک میں کل اس نے کیبنٹ بلائی ہے, وہ پہلے سے ہی طے تھا. کب اس نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا ہے, اس کے فوری بعد جو اس ملک کے حالات بنے ہیں. اور دیکھو سشما نے وہ بہادر خان کا نام لیا ہے جو ان کے پاس کوئی جاسوس پکڑا ہوا ہے. ہمیں کلبھاشن یادیو کا نام لیتے ہوئے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے جی. آج تک نواز شریف صاحب نے کلبھاشن یادیو کا نام نہیں لیا. ان کو تکلیف گوارا نہیں تھی کہ وہ بلوچستان کی بات کرتے, وہ کراچی کی بات کرتے, وہ کوئٹہ کی بات کرتے. نریندر مودی تو بنگلہ دیش میں جا کے کہتا ہے میں ہوں, ہم نے بنایا آپ کا بنگلہ دیش, ہم نے بنایا بنگلہ دیش. اور ہم گلگت بلتستان میں. 2 بڑے ڈیفرنس ہیں. مودی کو ہندو دت کے لیے ووٹ ملے ہیں, مسلمان دشمنی میں ووٹ ملے ہیں, اور ابھی کشمیر جل رہا ہے. اور وہ وقت دور نہیں ہے, اگر ہندوستان کا یہی چالا رہا تو یو پی سی پی بھی جلے گا جی. اور اڑی جیسے واقعات اور بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ مجاہد ہیں, وہ آزادی چاہتے ہیں. سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں, ایسی گنیں استعمال ہو گئی ہیں کہ نابینا ہو رہے ہیں, ان کی جانیں اللہ کو قبول ہو رہی ہیں. اور ہمارے 2 بندے کراس فائرنگ میں مار کے کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجیکل سٹرائک ہے. مودی صاحب, نریندر مودی صاحب, اگر خدا نخواستہ اسٹریٹجیکل اٹیک ہوا تو آپ کو لگ پتا جائے گا کتنے 20 کا 100 ہے. آپ کیا بیچتے ہیں؟ اور جو مال آپ بیچنے جا رہے ہیں, آپ نے بڑا کہا جی ہم نے تنہا آپ کہتے ہیں آؤ غربت مٹائیں. سارک کا ایجنڈا یہ ہے کہ معاشی ترقی کے لیے کام کرنا ہے ایک دوسرے کے لیے. صحیح. سارک کا بیسک ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے یہ نیپال اور دوسرے ملک مل کے بنگلہ دیش ہم نے غربت مٹاؤ سکیم کرنی ہے. اس کی تو آپ نے میٹنگ نہیں ہونے دی, اور ایک بندہ بھی نہ ہو تو میٹنگ نہیں ہو سکتی. اب آپ نے جو تھوڑی سی فضا بنائی ہے, پاکستان میں تو کوئی سٹاک ایکسچینج نہیں گری جی. ادھر 500 پوائنٹ سٹاک ایکسچینج گر گئی ہے بمبے میں. آپ کو لگتا ہے وار ہوگی جو شیخ بمبے صاحب؟ کا آپ کو واقعہ لگتا ہوا ہے تھا وار ہو صرف جائے گی بمبے. انڈیا پاکستان کے درمیان, ایسا آپ لگ رہے ہیں؟ اچھا, میں نہیں سمجھتا. یہ سارا چائنا کوریڈور کو روکنے کی ایک کانسپریسی ہے, اور پاکستان کی سیاسی حکومتوں کی کمٹمنٹ ہے. یہ باتیں بڑی کہیں گے کہ بڑا سوشل انقلاب آئے گا, بڑی ترقی ہوگی. کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم چائنا کوریڈور کے خلاف ہونے والی ساری سازشوں کو نیست و نابود کر دیں گے. اور فوج نے 20,000 لوگوں پہ 20,000 تقریباً شاہد صاحب ایک ڈویژن ہو جاتی ہے نا, جی جی, ایک ڈویژن فوج ریز کی ہے فار دی سیکیورٹی چائنا کی سیکیورٹی کے لیے. جی, چائنا کوریڈور. جی, ایک حکومت نہیں گو ہیڈ دے رہی ان کو, حکومت گو ہیڈ نہیں نہ دے رہی اس کو. اللہ آپ کا بھلا.
ایون پولیس کا اختیار نہیں دے رہی ان کو. یہ بتاتے ہیں کہ بے ایمان ہے اندر سے, کمیشن خور ہیں, چائنا گراما بینک کے یہ ایجنٹ ہے. اتنی مہنگی سڑک بن رہی ہے پنجاب میں, اتنی مہنگی. 1 کلومیٹر پنجاب میں چائنا کوریڈور کی بننے والی سڑک وہ یورپ کے 50 کلومیٹر کے خرچے کے برابر ہے. اگر 50 زیادہ کہہ رہا ہوں تو 25 کا تو کوئی مجھے شک نہیں ہے. کچھ سونے کی پلیٹیں نہیں ڈالی جا رہی اس میں. ان کا لاٹری لگی ہے, ان کو حالات کی تباہی کا اندازہ نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا احتساب کیوں نہیں کوئی نہیں ہو سکتا. یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب علی, ان کو پتا ہے کہ آصف زرداری کو پتا ہے کہ اگر نواز شریف کا احتساب ہوگا تو پھر آصف زرداری کا بھی ہوگا. پھر نہیں, وہ نہیں بچ سکیں گے. یہ ANP والے جنہوں نے پولیس کی بلٹ پروف جیکٹوں میں 38 کروڑ روپیہ نیب کو جمع کرایا. اچھا, اب بتائیں نا, سندھ میں نیب کا کیس سپریم کورٹ میں سنا جا رہا ہے. کتنے سو لوگوں نے رشوت کے جو کیسز ہیں, جو اربوں روپے ہڑپ کیا, اس کی قسط جمع کرا کے خود ان عہدوں پہ واپس چلے گئے. اگر کوئی چیف سیکرٹری ہے تو چیف سیکرٹری پہ چلا گیا, اگر کوئی داخلہ میں ہے تو داخلہ میں چلا گیا, اگر کوئی ایجوکیشن میں ہے تو ایجوکیشن میں چلا گیا, اگر کوئی ڈیولپمنٹ میں ہے تو ڈیولپمنٹ. اور سپریم کورٹ پوچھتی ہے اللہ کے بندو, پھر ساری جیلوں کو بھی یہ موقع دے دو کہ وہ بھی پیسے دیں اور باہر نکل آئے. یہ آئین اور قانون کے مخالف نظام جو ہے یہ ہچکیاں لے رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب, یہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی مجھے سر یہ بتائیے تھوڑا سا کہ دیکھیں, نواز شریف صاحب نے, میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا لاسٹ پروگرام میں بھی, بڑی کوششیں کی نریندر مودی کو پگلانے کی تاکہ وہ کوئی لاجیکل بات کر سکے, وہ کوئی کشمیر پہ بات کر سکے. اپنی برتھ ڈے پہ بلایا, اپنے خاندانی تقریبات میں شامل کیا, ان کی والدہ کو ساڑیاں بھیجیں, ان کی حلف برداری کی تقریب میں گئے, حالانکہ پورا پاکستان اگینسٹ تھا اس بات کے. تو نواز شریف صاحب نے بڑا کچھ کیا, ان کے انڈسٹریلسٹ لوگوں سے ملے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان بزنس تعلقات بحال ہو. اور پرائم منسٹر کیا کریں, اتنے ذاتی تعلقات تو بنا لی انہوں نے مودی سے, پھر بھی مودی نہیں مانتا, جنگ اس کے سر پہ سوار ہے. نواز شریف صاحب اور کیا کریں؟ نواز شریف ہمیشہ ذاتی تعلقات بناتا ہے, ملکی تعلقات نہیں بناتا. جو اس کے ساتھ سلوک انہوں نے کیا جب وہ اس کی حلف برداری کی تقریب میں گیا, وہ بھی آپ کے سامنے. 3rd گریڈ قسم کے لوگ بھی وہ نہیں کرتے جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا. جب لندن میں آپریشن تھیٹر پہ جا رہے تھے, 2 دفعہ انہوں نے فون لگایا مودی کو. بندہ آپریشن میں جائے نا تو اس کو فون کرتا ہے ماں کو یا باپ کو, یا ماں باپ نہ ہو تو بہن بھائی کو کر دیتا ہے میرے لیے دعا کرنا. ایک آدمی آپریشن تھیٹر پہ جاتا ہے, اس کی ماں باپ دور ہیں, وہ اپنے ماں باپ کو فون کرتا ہے, اماں جی, ابا جی میں جا رہا ہوں, میرے لیے دعا کرنا, کوئی غلطی ہو معاف کر دینا. پٹھان کوٹ پہ اسے سری لنکا سے فون کیا. انہوں نے پاکستان سے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا. جب کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا تھا تو یہ کہتے مودی نو مور, یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہم اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں. ان کو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ مودی کو پیغام دیتے کہ نو مور, کشمیریوں پہ ظلم بند کرو. اور یہ سارک کانفرنس سے پہلے سارک سربراہوں کو فون کرتے جناب کہ یہ ان میں اتنی ڈیپتھ نہیں ہے, وین نہیں ہے, کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ دولت کے سر پہ, اور جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے, اس مینڈیٹ میں بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایٹامک کو سکویز کرنا ہے, پاکستان میں پاک فوج کو پنجاب پولیس بنا دینا ہے, پاکستان میں انڈیا کے لیے ایک بہتر حالات پیدا کرنے ہیں, چائنا کوریڈور کو سلو کرنا ہے. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں. شیخ صاحب, ہو سکتا ہے وہ جب آپریشن پہ جا رہے تھے تو فون انہوں نے تڑی لگائی ہو مودی کو, بھائی میں تو جا رہا ہوں آپریشن پہ, تو میلیاں آنکھ نہ ڈالنا پاکستان پہ. شیخ صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, آپ تھوڑا پازیٹیو بھی سوچا کریں نواز شریف صاحب. یہ بھی ہو سکتا ہے. اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں, 2 مہینے کے بعد آؤں گا, میں تو جا رہا ہوں. اور اعتزاز احسن کہتا ہے اس اسپتال میں آپریشن ہی نہیں ہوتا. جی, وہ کہتا ہے دیکھیں جو اعتزاز احسن نے کہا ہے, میں وہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا. اس نے تو پڑھا لکھا آدمی ہے. اس نے کہا کہ مسلمانی کا جو آپریشن ہوتا ہے اس میں بھی مریض اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا جتنا دل کا آپریشن دوسرے دن ہاتھ اٹھا کے ہاتھ لا رہا تھا. یہ پاکستان کے ساتھ ڈرامے باز آ گئے ہیں, 2 مسخرے ہیں.
اور انہوں نے 5 چیلے رکھے ہوئے ہیں جو موت کے کنویں کے باہر ہوتے ہیں, وہ 100 روپے وہ خسرے بعد ناچنے والے ہوتے ہیں نا. اس نے کل بیان دیا کہ شیخ رشید نے نتھیا گلی میں کہا کہ ہمیں لاشیں چاہیے, چاہے وہ میری اور آپ کی لاش کیوں نہ ہو. میں نے کہا صاحب خدا کا خوف کرو, میری اور عمران خان کی لاش جو ہے شاید وہ اتنی اہم نہ ہو, آپ 14 ان لاشوں سے ہی جان چھڑا لیں جو ماڈل ٹاؤن میں گری ہوئی ہیں. ٹھیک. اب اس ملک میں عجیب فیشن چل پڑا ہے. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک میں جمہوری نظام, قانونی نظام, عدالت کا نظام, پٹواری کا نظام, پولیس کا نظام یہ ٹھیک چلے. نہیں چل رہا. اور آج منافق اپوزیشن پارٹیاں, جب میں یہ بات کہتا ہوں تو میری بات نہیں ہے, میں نے لیاقت باغ میں یہ بھٹو کی تقریر خود سنی. بھٹو نے کہا جب وہ اکیلا رہ گیا عمران خان کی طرح, آج اس نے کہا یہ سارے گندے انڈے ایک ہی, سیاسی گندے انڈے ایک ہی ٹوکری میں ہو تاکہ ان کو ٹھڈ مارا جا سکے. ٹھیک. فضل الرحمان کی میں عزت کرنا شروع ہو گیا ہوں, پہلے بھی کرتا تھا, آج بھی کر رہا ہوں, کہ وہ کم از کم منافق نہیں, سیاسی. اس نے بنو میں ہاتھ اٹھا کے کہا جی ہم تو ساتھ ہیں. ٹھیک. اس سیاسی کے لیے میرے دل میں نئے جذبات پیدا ہو گئے. ان منافقوں سے اسفندیار ٹائپ لوگ اور ولی خان ٹائپ لوگ, اسفندیار خان ٹائپ اور آصف زرداری ٹائپ لوگوں کے, اچکزئی, ہاں جی, غدار وطن, ہاں جی, سارے پاکستان کا مال کھاتے ہیں اور سارے جعلی شناختی کارڈ بنواتے ہیں اور اپنی کانسٹیچوئنسیاں ٹھیک کرتے ہیں اور پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں. یہ ہماری بدنصیبی ہے, جو پاکستان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں وہ پاکستان کو ہی گالیاں دیتے ہیں, اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ دنیا سے امداد, سیکرٹ فنڈ لیتے ہیں, دنیا کے اشارے پہ چلتے ہیں اور بڑے ڈرامے باز رہتے ہیں, چادریں پہنی ہوئی ہیں اور جیسے یہ بہت بڑے کمیونسٹ لیڈر ہیں. جی کیا باتیں کرتے ہیں, وہ پنجابی میں بکل مارتے ہیں نا اسلحہ چھپانے کے لیے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ وہ یہ جو مودی ہے یہ نواز شریف صاحب سے ناراض نظر نہیں آتا اتنا جتنا کہ یہ پاکستانی فوج سے ناراض ہے, یا یہ ہو سکتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا فوج سے ناراض نظر آتا ہے, کیونکہ ایون یو این کی سپیچ پہ بھی جیسے آپ خود ہی بتا رہے تھے ابھی, مودی نے کہا کہ جی یہ جو جتنی بھی سپیچ ہے یہ نواز شریف کے الفاظ نہیں, نواز شریف صاحب کے, یہ تو کوئی کسی اور کے الفاظ ہیں. تو وہ پرائم منسٹر سے ناراض نہیں ہے. وہ دیکھیں آج میں ایک خوبصورت جملہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا ہے. مودی نواز شریف کو سمجھتا ہے, نواز شریف مودی کو نہیں سمجھتا. نواز شریف کو بطور پرائم منسٹر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مودی کیا بیچتا ہے, اور مودی کو پتا ہے کہ نواز شریف کا ایجنڈا کیا ہے. کسی نے اس چینلوں پہ آ کے کہا کہ 2013 سے لے کے 16 تک ہر سال ورلڈ بینک نے یہ کہا $4.5 بلین انڈیا جا رہے ہیں جی, یہ اگلے سال شاید 5 بلین ہمیں چاہیے ہو IMF کی قسط دینے کے لیے. ورلڈ بینک نے یہ بات کہی ہے کہ $4.5 بلین, $5 بلین ہر سال انڈیا کو جاتے ہیں پاکستان سے. یہ ٹماٹروں کے مسئلے میں جاتے ہیں نا, ادرک, زیرہ, کالی مرچ, سٹیل, لویا, سریا. بابا کوئی آدمی آرڈر تو کرے نا کہ یہ $4.5 بلین کیسے جاتے ہیں. یہ ورلڈ بینک جھوٹ بولتا ہے. اسٹیٹ بینک میں انہوں نے اپنا بندہ بٹھایا ہوا ہے, کبھی نہیں کہے گا یہ خبر ٹھیک ہے. شماریات میں انہوں نے اپنا بندہ بٹھایا, کبھی نہیں کہیں گے. اور آج ہم رائے وینڈ آئے ہیں, وہ یہ تاثر دے رہے ہیں جی کہ نواز شریف کا پاکستان میں کوئی گھر نہیں. نواز شریف کا ایک مری میں گھر ہے, کیوں یہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے جہاں ہم جا رہے ہیں, اربوں روپیہ وہاں لگ رہا ہے. پرائم منسٹر کا مری میں گھر ہے, جس شخص نے, جس ٹھیکیدار نے بنایا اس کو اسلام آباد کا انہوں نے میئر بنا دیا, سارے اختیارات دے کے. پلاٹ بیچنے کے, قرآن شریف کی آیت ہے احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ احسان کیا انہوں نے تو احسان کر دیا انہوں نے, اس میں کیا اتنا مسئلہ کیا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے یہ احسان العاقنی کے لیے پیدا کیا. شیخ صاحب ایک بات بتائیے کہ جی سر, یہ اس موجودہ حالات میں اب آپ کو لگتا ہے ان موجودہ حالات کے اندر پاکستانی ڈرامے, ہندوستانی ڈرامے, پاکستانی کیبل پہ پیمرا کو بند نہیں کر دینی چاہیے, ہندوستان کی فلمیں پاکستان بند نہیں کر دینی چاہیے ان حالات میں؟ ہر چیز بند کر دینی چاہیے, انڈیا کی بولتی بند کر دینی چاہیے. اس کو سمجھ آیا کہ یہ ایک زندہ قوم ہے, اور یہ پیسوں کے بھوکے جو ہمارے فنکار ادھر جا کے جو ہے اپنی ساری کارستانیاں دکھاتے ہیں, اور آج منہ لٹکائے آتے ہیں کہ جی ہمیں اچھا تمہیں جوتیاں پڑیں ادھر, یو ڈیزرو فار دس.
پاکستان میں کیا فلم انڈسٹری بوسٹ نہیں ہو سکتی؟ کیا پاکستان میں ڈرامے ڈیولپ نہیں کیے؟ ہوئے ہوئے ہیں جی، ہوئے ہوئے ہیں، یہیں سے تو پہچان بنی ان کیا کی جو وہاں گئے پاکستان ہیں۔ میں صلاحیتوں کی کمی ہے؟ ہاں، یہ سارا ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، اور اس انٹرنیشنل ایجنڈے میں اس ملک کے وہ بزنس اورینٹڈ پولیٹیشین شریک ہیں جن کو پیسے بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا، نہ ملک چلانا آتا ہے، نہ ان کو فارن آفس کا کچھ پتہ ہے، نہ اس کو انٹرنیشنل پالیٹکس کا کوئی پتہ ہے۔ اگر ان کو پتہ ہے تو یہی پتہ ہے، دیکھیں پیناما لیکس میں گئے تو کسی نے نوٹس نہیں لیا، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کہتے ہیں ہمارے پر جل جائیں گے، اور جب بہاما لیک آئی تو 24 گھنٹے میں نوٹس جاری کر دیا اس نے، ڈار نے، منشی نے، کہ ان کو تن دو، ان کے خلاف ایکشن لو، کیونکہ اس میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور اس میں رشتہ دار نہیں تھا، نواز شریف نہیں تھا، اس نے کہا جناب اس کی تو پہلے انکوائری کریں۔ سر ابھی دنیا میں کل پرسوں یہ بات ریز ہوئی ہے، اس کو بڑا چرچا ملا ہے، دنیا اخبار میں ایک رپورٹ ہوا ہے اور اس کو بڑا چرچا ملا ہے، لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ انہوں نے 4 دیواری بلین روپیز، 8 بلین روپیز، یعنی 8 ارب روپیہ ان کا خرچہ جی، 8 ارب روپیہ۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کے بچوں کو، مہینہ ہوا ہے، میں نے اسی دن ٹی وی کو کہا کہ 4 سکواڈیں دیکھی ہیں، ایک گاڑی جی، ایک سکواڈ ان کے پیچھے، ایک گاڑی سیم ان کے پیچھے ایک سکواڈ، ایک تیسری گاڑی اس کے پیچھے ایک سکواڈ۔ میں حلفاً کہتا ہوں، یقیناً وہ نواز شریف صاحب نہیں تھے کیونکہ اور گاڑیاں چل رہی تھیں، شہباز شریف صاحب نہیں تھے، یہ ان کی اولاد تھی جو آگے کوئی مری کے آگے کوئی ریاست بنا رہے ہیں یہ اپنی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ ہماری لوٹی ہوئی دولت انشاءاللہ رنگ لائے گا۔ رائٹ، میں ایک بریک لوں گا۔ ویورز آپ کو بتاتا چلوں، امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہے اس کے پاس جو اس کا آفس ہے، امریکہ کا پریزیڈنٹ پوری دنیا کو چلا رہا ہے، 472 کا سٹاف ہے صرف، اور ہندوستان کا پرائم منسٹر جس کی پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان سے کچھ 6 گنا بڑی ہے، ان کا سٹاف صرف 403 امپلائیز کا۔ لیکن ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں غربت سے نیچے ہم مر رہے ہیں، پاکستان کی میجورٹی عوام، ہمارے پرائم منسٹر جو ہے ان کا آفس جو ہے وہ 730 لوگوں کو رکھا ہوا انہوں نے۔ یہ 730 پاکستان کے ہیں، ہندوستان کے صرف 403 اور امریکہ کے صرف 472۔ اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ ہمارے ملک کی اکنامک پالیسیز، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر اور ان کے آفس اور ان کی گورنمنٹ کو کتنا درد ہے اس ملک کے غریبوں کا اور اس ملک کے فائنینسز کا۔ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اس شو میں۔ ویلکم بیک۔ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے مسلم لیگ کے سربراہ۔ کل 30 تاریخ کو صرف وہ اکیلے ہیں جو نواز شریف صاحب اکیلے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں ایز اے پارٹی، باقی سب چھوڑ گئے عمران صاحب کو، طاہر القادری صاحب سمیت۔ شیخ صاحب، اڑتی خبر آئی ہے کہ وزارت جو قانون ہے، وزارت داخلہ پنجاب کی، اس نے کہا ہے کہ بیسکلی مراسلہ جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ را حملہ سٹیج کر رہی ہے کل آپ لوگوں کی ریلی کے اوپر، تو آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو نہ مروا دیجیے، خدا نہ خواستہ ذرا نظر ثانی کر لیں، یہ بڑا خطرناک بات ہے جو بتائیے وزارت داخلہ نے پنجاب کی۔ سر جی، ہم جب بھی نکلتے ہیں نا تو ہمیں لیٹر ملتا ہے۔ ہم 3 تاریخ کو نکل رہے تھے، 3:30 بجے ڈی سی صاحب نے مجھے لیٹر دیا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ پہ حملہ ہوگا۔ اچھا، ہم 13 اگست کو نکلے تو ہمیں لیٹر دیا گیا تم ادھر کیا چھوارے بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہو؟ اگر راک ایجنٹ جاتی عمرہ ہمارے جلسے پہ آ سکتے ہیں رائیونڈ میں، تو جاتی عمرہ کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ کیا بیچ رہے ہیں یہاں پہ؟ کوئی بات نہیں جی، ہم قوم کو بتانا چاہتے ہیں، ہماری لاشوں پہ بھی اگر قوم کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ چور ہیں، یہ چور ہیں اور انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، اور چور مچائے شور جو اس ملک میں فلم لگی ہوئی ہے، اسے ہم فنش کرنا چاہتے ہیں۔ سر کل کیا مختلف ہوگا شیخ صاحب؟ آپ نے اتنے جلسے کیے پنڈی میں، عمران خان صاحب نے اتنی ریلیز اور جلسے کیے کراچی سے لے کے لاہور تک اسی پاناما لیکس کے اوپر، کل ایسا کیا مختلف ہونے جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کی بات سنیں جو اس سے پہلے نہیں کہی گئی پاناما کے اوپر؟ دیکھیں، ہر آدمی، ہر اینکر ہم سے یہی پوچھ رہا ہے، آپ چاہتے ہیں عوام خندقیں کھودیں، کوئی 2-3 گرنیڈ ہوں خدا نہ خواستہ ہمارے ایسا پاس، نہیں ہم چاہتے، کوئی G3 کا ایک دستہ ہو، آپ نہیں چاہتے نا؟ تو سیاست میں تو یہی ہے کہ ٹی او آر پہ ہم نے 5 مہینے ضائع کیے ہیں، اسپیکر کے پاس گئے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں، سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں، عوام میں جا رہے ہیں، اور عوام کو ہم بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں، یہ چور ہیں، انہوں نے مال لوٹا ہمارا، یہ اس ملک کی حالت نہیں بدل سکتے، یہ نریندر مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے، ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ نریندر مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں۔
سو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ یہ ایک کرپشن کا ٹولہ ہے. یہ 5 کرپٹ خاندان اور ان کے 30 بچے یہ سب اندر سے ملے ہوئے ہیں. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہے. ہاں ہمیں احساس نہیں ہے جی ملک کا. آصف زرداری کو احساس ہے ملک کی دولت باہر لوٹ کے لے جائے. نواز شریف کو احساس ہے. خدا کے بندو, جس کا سب چیز پاکستان میں ہو, پاکستان کے لیے جیتا اور مرتا ہے. جن کے گھر سوئٹزرلینڈ میں ہو, لندن میں ہو, پیرس میں ہو, دبئی میں ہو, آسٹریلیا میں ہو, جدہ میں ہو, ان کا پاکستان کی ٹیکسٹائل مشینیں دولت بنانے کی یہ لگے ہوئے ہیں. بنا رہے ہیں دولت دڑا دڑ. اس سے کیا حاصل ہونا ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہونا. یہ بے وقوف بنا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل عوام کا ایک سمندر ہوگا. یہ خوف ڈال رہے ہیں. پہلے انہوں نے ڈنڈے دکھائے ہیں جی. ان بے وقوفوں کو یہی نہیں پتا. وہ تھتا بدماش کچھ 200-250 روپے کے بندے لے کے پیچھے بٹھائے ہوئے تھے. تو خدا کے بندوں, ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. آپ ان کی شکلیں دیکھیں. آپ ذرا ٹی وی پہ کلپ دکھائیں کہ تھتا بدماش کے ساتھ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی لاہور کا شریف شہری نظر آئے تو مجھے کہیں کہ یار میں غلط ہوں. کوئی شریف شہری نظر آئے. اب تو آپ کو فری ہینڈ دے رہے ہیں. اب تو انہوں نے کہا جناب سیکورٹی بھی لیں, پانی بھی لیں, دودھ کی سبیلیں بھی لیں, کھانا بھی لیں. آپ بندے اکٹھے کر کے دکھائیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو وزارت پنجاب. زعیم قادری صاحب اپنا جب کلیجہ پھٹتا ہے نا تو نیاز بڑھتی ہے. جب کلیجہ پھٹتا ہے تو نیاز بڑھتی ہے. اب ان کو سمجھ آ گیا جب کلیجہ پھٹتا ہے تو نیاز بڑھتی ہے. نواز شریف صاحب اور زعیم جو بھی ہیں یہ, اب انہوں نے کل پرسوں پریس کانفرنس کی ہے PID میں کہ شیخ رشید کہتا ہے لاشیں چاہیے. بابا میں تو 3-4 دفعہ لال ویلی اپنی لاشیں لے کے آیا ہوں. ضمنی الیکشن میں لاشیں لے کر آیا ہوں. ایوب خان کے خلاف لاشیں لے کے آیا ہوں. اپنی گلی کی لاشیں لے کے آیا ہوں. ہم نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ اس نے لاشیں گرائی ہیں. ہم پاکستان کے لیے جو ہماری لاشیں گراتے ہیں ہم ان پر بھی جھوٹے مقدمے نہیں کرتے. آپ کی طرح نہیں ہے کہ اس ملک کے آرمی چیف نے, آصف جنجوعہ نے آپ پہ قتل کے FIR کی دی جو ختم ہو گئی. اب یہ ملک جن حالات میں جا رہا ہے اس میں بہت بڑا دخل پاناما لیکس کی کرپشن کا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں پاناما نواز شریف, میں اس کو نیا نام دینا چاہتا ہوں. اچھا, جناب نواز شریف صاحب کی بجائے پاناما نواز شریف. سو یہ پاناما نواز شریف کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس کو ریجیکشن کی ٹھپا لگ گیا ہے. یہ جہاں بھی جائے گا. شیخ صاحب اگر دسمبر تک بھی کچھ نہ ہوا آپ کے حساب سے, کوئی انکوائری نہ ہوئی, حکومت کو کچھ نہ ہوا, پھر تو آپ دسمبر کے بعد الیکشن کی تیاری کرنے لگ جائیں گے نا آپ اور عمران خان صاحب, یا پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی کوئی تبدیلی آنے والی ہے, کوئی پاناما میں کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کے پروگرام میں پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ان سے قائد اعظم اور علامہ اقبال بھی نہیں جیتتا. اس کی بھی یہ ضمانت ضبط کرا دیں گے. ان کے پاس پوری سائنس ہے, مشینری ہے, ان کے پاس پورا سسٹم ہے. یہ لگاتے ہیں, پڑوسی ملکوں سے پیسے لیتے ہیں, کینڈیڈیٹوں سے پیسے لیتے ہیں. خود انہوں نے اتنا بڑا ریٹ ہائی کیا. دیکھو لندن کے فلیٹ سارے بیچے ہیں انہوں نے اپنے وہ, اور یہ اتفاق فاؤنڈری انہوں نے کس طرح بیچی ہے, کس طریقے سے بیچی ہے, کس فراڈ سے بیچی ہے. خود ہائی کورٹ کی کوئی عائشہ صاحبہ ہیں جج قابل احترام, ان سے درخواستیں منگوائی ہیں. اپنا بینک کا لون معاف کروایا یا کم کروایا, 15-20 بلین وہاں سے بنایا ہے. پھر 2-3 معزز لوگوں کو ٹکائی ہے, زبردستی ٹکایا ہے, جعلی انہوں نے لیے ہیں کوٹیشنیں. دیکھیں یہ بڑے ماہر بزنس مین ہیں, آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جب نواز شریف اپنی مل میں بیٹھتا تھا نا, اس کو پتا ہے کہ گیس والوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, بجلی والوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, پانی والوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, انکم ٹیکس والوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, ریونیو, یہ خود ڈیل کرتا رہا ہے, خود مکا کرتا رہا ہے. اوپر تک وہی اسٹریٹجی چل رہی ہے. لیڈر تو تھا نہیں, پیسے دے کے کالج میں داخلہ لیا. شیخ صاحب پھر سوسائٹی تو ایسی ہے نا, پھر آپ کیا کریں گے؟ اب سوسائٹی اس طرح ہی چلتی ہے. اگر اس طرح چلتی ہے تو پھر اب آپ تو کچھ کر نہیں سکتے. اگر آپ نہیں چلا سکتے اس طرح, آپ تو پھر ہاریں گے, آپ اور عمران خان. بس ہم اتنی جد و جہد انشاءاللہ نہیں ہارتے ہم. ہمیں 3 دفعہ اس نے کہا اگلی اسمبلی میں نہیں ہوگا. اللہ کو پتا ہے جی کون ہوگا کون نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کی طاقت کے آگے حقارت اور گھمنڈ اور طاقت کا استعمال کر رہے ہیں کہ شیخ رشید نہیں ہوگا. شیخ رشید نے 3 دفعہ نواز شریف صاحب آپ کو شکست دی ہے. غریب مسکین آدمی نے, آپ نے 1 دفعہ دی ہے. میں زندہ ہوں, اس ملک میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو نواز شریف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ماسز میں جا کے غریبی فقیری سے الیکشن جیت کے, اور آئندہ بھی اگر الیکشن ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
میری عزت رکھے گا، پنڈی کے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے میرے ساتھ ہیں، اچھا اور آپ کے ان جی شیخ صاحب یہ اس وقت بڑی ہائی پروفائل میٹنگ آج چل رہی ہے، کابینہ کا اجلاس، اور obviously راحیل شریف صاحب سے بھی رابطہ ہوا. اس وقت اسٹریٹجی کون بنا رہا ہوگا انڈیا کو لے کر، راحیل شریف صاحب یا پرائم منسٹر، یا پرائم منسٹر صاحب ان کو بتا رہے ہوں گے کہ اس طرح آپ چیزوں کو لے کر چلیں آگے، پالیسی جو ہے؟ سر آپ کو پتہ ہے، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. اور نواز شریف اور اسٹریٹجی، نواز شریف کی دو ہی اسٹریٹجی ہیں کہ نندی پور میں کس طرح مسئلہ سیدھا ہونا ہے، میٹرو دنیا کی سب سے مہنگی کس طرح بننی ہے، پنجاب میں سب سے زیادہ مہنگی سڑک بننا کیسے ممکن ہے، برج مہنگے بننے کیسے ممکن، ایل ڈی اے کے ریکارڈ کو کیسے آگ لگانی ہے، نندی پور کے ریکارڈ کو کیسے آگ لگانی ہے، وہ قائد اعظم سولر مل کا کس طرح مسئلہ کرنا ہے، کس طرح ٹھیکے دینے ہیں سائی وال کولر بنانے. سر جی اس قوم کے ساتھ بہت بڑا دھوبی پٹکا لگا اس قوم کو، شرافت کے نام پر شریفوں نے لوٹا ہے. اور پاناما شریف جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو اگر ہم باہر نہ نکلتے تو شاید اس وقت تک آصف زرداری اور یہ ساری ٹیم. اب دیکھیں یہ کل آئے ہیں پیپلز پارٹی والے، میرا بڑا احترام ہے، شاہ جی کہتے ہیں میں ہاتھ جوڑتا ہوں شیخ رشید کے آگے، یہ سب ٹوپی ڈرامہ سیٹ تھا جو ان کا کسانوں کے ساتھ ہوا ہے. میں جا رہا تھا، میں نہیں گیا. دیکھیں طریقے کے تحت ایک گروپ کے لوگوں کو پکڑا گیا، طریقے کے تحت یہاں آ کے پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہماری بھی حاضری لگے، اور یہ 4-5 ہزار ووٹوں کی جو پیپلز پارٹی رہ گئی ہے پنجاب میں اپنی موت مر گئی ہے. یہ سندھ میں چوروں کی خیمے لگے ہوئے ہیں، سندھ میں چوروں کی پارٹی رہے گی، پنجاب میں اس کا جھاڑو پھر جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو جینون لوگ ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ نہیں کھڑے ہوں گے، وہ بھی کہیں اور راستہ تلاش کریں گے، کیونکہ آصف زرداری اور نواز شریف ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. شیخ صاحب لیکن بلاول بھٹو اور عمران خان تو قریب آتے جا رہے ہیں، قریب نہیں آ رہے تھوڑے کہ نہیں؟ کبھی نہیں. میری بڑی کوشش تھی اور ہے، میرا نہیں خیال کہ بلاول بھٹو آصف زرداری کے چنگل سے چھٹ سکے گا. پیسے سارے بلاول کے آصف زرداری کے پاس ہیں، اچھا سارا مال آصف زرداری کے پاس ہے، جو لگاتا ہے وہی کماتا ہے، وہی بناتا ہے، وہی خرچ کرتا ہے، پھر لگاتا ہے، پھر بناتا ہے. ہم وہ مشینیں ہیں جن سے یہ کیش حاصل کرتے ہیں، اور ہم ہی کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور ہم ہی کے حاکم بنتے ہیں، اور ہم بے وقوفوں کے اس ایفل ٹاور پہ ہیں کہ ہمیں ان کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا. بریک لوں گا شیخ صاحب آپ کی اسی جذباتی الفاظ کے اوپر، ایک بریک لیتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. شیخ صاحب کل 30 ستمبر کا مارکے میں آپ جا رہے ہیں، اس کے بعد کل واپسی ہو جائے گی بس، یا کل رکیں گے وہاں پہ آپ لوگ؟ بڑا لوگ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں کل آئے تو صحیح، کل آئے تو صحیح، کل تو انشاءاللہ آئے گی، رکتے ہیں واپس آتے ہیں، کیا کرتے ہیں. کل آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور عمران خان جو ہے وہ ابھی فائنل کر رہی ہیں ان کی پارٹی. میں تھوڑی دیر ان کی میٹنگ میں رہا، اس لیے میں آخری وقت تک نہیں تھا، لیکن کل ایک تاریخی دن ہے اور ایک ٹکٹ میں 2 بیان ہوں گے، ایک نواز شریف کو اور ایک نواز شریف کے دوست نریندر مودی کے بارے میں پالیسی بیان ہوگا. اور اگر اس ملک کی سرحدوں کو کسی نے للکارا اور واقعی شیخ صاحب آپ سیاسی لحاظ سے کوئی تھک سے نہیں گئے؟ مطلب آپ کی پوری کوششوں کے باوجود نواز شریف صاحب بدرجہ ہوتا موجود ہیں اس طرح ہی، تھوڑا سیاسی طور پہ تھکاوٹ کا شکار لگ رہے ہیں آپ مجھے کہ سر کوئی ڈھیٹ ہو جائے. اچھا کوئی ڈھیٹ ہو جائے تو کیا کریں جی، کوئی ڈھیٹ ہی ہو جائے کہ جو مرضی کر لو میں نے نہیں جانا، پھر اس نے جانے دیں. پھر اگر اس نے برے طریقے سے ہی جانا ہے تو وہ بھی کوئی اتنی قابل عمل بات نہیں ہے، افسوسناک بات ہوگی. سو پاکستان کی سلامتی عزیز ہے. لیں جی، پاکستان کی سلامتی ہی پہ ہی ختم کرتے ہیں. جی بتائیے کیا سر جی؟ پاکستان کی سلامتی عزیز ہے، پر پاکستان کی سلامتی ان چوروں، ڈاکوؤں، بے ایمانوں، کمیشن خوروں اور پاناما لیگ کے کمیشن خوروں سے خطرے میں ہے. ان سے بھی نجات دلانا قومی ذمہ داری. بہت شکریہ. ہمارے مسلم لیگ کے سرور شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز آپ ان کی رائے سے مختلف ٹوٹل اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں فرنٹ لائن کامران کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.